فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ نے ان کو ڈرانے کے لیے خوشخبری سنانے والے میسنجر، سندیشتا، اللہ کے نبی، پیغمبر، یہ سب ترجمے اس کے ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھانے کے لیے برابر کوشش کرتے رہے کہ اسلام کی دھوری کو مت چھوڑو۔ انزل معہم الکتاب بالحق، زمانے میں ہر بڑی جنریشن کے لیے اللہ نے آسمانی کتاب حق کی بنیاد پر اتاری۔ کیا تھا اس کے؟ جھاڑ پھونک تھوڑی تھی، جھاڑ پھونک کریں گے تو فائدہ ہے اس میں انکار نہیں کرتا، لیکن فرمایا وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، انسانوں کے درمیان میں متانتر، اختلافات، ڈسپیوٹڈ عقائد کے جھگڑے ایک کھڑے ہوتے ہی رہیں گے۔ تو فرمایا کہ ہمارا یہ حکم تھا کہ اس کتاب کے ذریعے لوگ اپنا فیصلہ کر لیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ کی رحمت ہو، فرماتے ہیں کہ دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو جائے، چاہے عقیدے کا چاہے کسی بھی مسئلے کا، ایک نے کہا چل کسی عالم کے پاس جائیں گے، قرآن کھول کے ہم کو سنائے گا، ہم اپنا جھگڑا مان لیں گے، فیصلہ کر لیں گے، چاہے ہار جائیں چاہے جیت جائیں۔ جس نے کہا نہیں میں تو نہیں چلتا قرآن کے پاس میں، فرمایا بے شک وہ کافر ہوا، بے شک وہ کافر ہوا۔ یدعون الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جائے اور پھر بھی نہیں مانے تو کس کی مانے گا وہ؟ تو میں اس میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جتنے مذاہب نئے کھڑے ہوئے، ہزاروں سال سے کھڑے ہوتے رہے، کتابوں سے پھوٹ کر اپنی الگ دکان چلائی۔ یہودیت بھی یہیں سے ایجاد ہوئی، وہ اسلام تھا اسرائیلی مسلمانوں کو، یہودیت بھی، کرسچینٹی بھی آج سے 2000 سال پہلے خدا کے نبی کو خدا کا بیٹا بنا دیا، اس کی ماں کو خدا کی وائف بنا دیا، ایک کے 3 خدا بنا دیے، پھر 3 میں کا ایک بنا دیا، ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ اب پھر کچھ لوگوں نے دیکھا کہ جب نہیں رہا برابر اتنا جھوٹ بولنا، دونوں کا قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، مسیح جو بیٹا مریم کا ہے وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ مجھے آپ بتائیے یہ دھاندلی ان لوگوں نے کی جو عقل کے اعتبار سے بھی ٹھیک ٹھاک تھے اور آج بھی چل رہی ہے۔ اب تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہوں، تم نے بھی کیا کیا؟ تم نے کتنے فرقے بنائے؟ آپ ڈھونڈیے، ابھی اور نئے فرقے بن رہے ہیں، جعفری فرقہ بھی بن گیا۔ مجھے تو بڑا غصہ ہے، میں نے کہا ایک کافری فرقہ بھی بنا لو نیلے پہ تہلا مارنے کے لیے، کوئی بات ہے؟ اسلام اسلام اسلام، تیسری بات نہیں جانتے، چوتھی بات نہیں جانتے، سب مسلم ہیں، اللہ کے سامنے نتمستک ہیں، اللہ ان کا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دور میں اس کے نبی ہیں، قرآن اس کی کتاب ہے۔ پھر اتنی پارٹیاں بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ کیوں اتنی جماعتیں ہوں، کیوں اتنے فرقے؟ لیکن آپ نے تو بنائے نا فرقے، ایک فرقہ دوسرے فرقے کے آدمی کو قتل کر دیتا ہے مسجد میں اسی دور میں۔ اس کا مطلب صاف یہ ہوا کہ جب خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ کر سکتی ہے تو ان بیچاروں نے کیا نہیں کیا ہو؟ جبکہ ہمارے پاس تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر قلم اور کمپیوٹر اور شاہی اور ٹیلی فون اور ہوائی جہاز اور سب اتنی چیزیں آ گئی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے، لکھنے، پڑھنے، اس کے ترجمے کرنے کے اندر اتنی سہولت اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اتنی سہولت 1000 سال پہلے کے لوگوں کو نہیں تھی، پھر بھی آپ نے فرقے بنا۔ یہ سب فرقے بقول حدیث شریف کے دوزخ میں جانے والے ہیں، اللہ بچاوے اس سے۔ ایک فرقہ ناجی ہے، وہ کون ہے؟ اللہ کی کتاب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا۔ اب اس میں کہنا کہ میں چھوں وہ اور باقی سب دوزخی ہیں، یہ گدھوں کی آواز ہے۔ اس میں ڈرنا چاہیے کہ اللہ پاک میرے کو 72 میں مت رکھیو، مجھے اس ایک میں رکھیو جس پر تو راضی اور تیرا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی۔ ہم نے دعویٰ کرنا ہے کہ وہ ہم ہیں، جہاں میں نے دعویٰ کیا تو آپ بھی مخالف ہو جائیں گے کہ وہ ہوا رہی ہو، تم کون ہو؟ تب یہ جو ذوالقرنین کا قصہ ہے، یہ ایسے شخص کا قصہ ہے جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس زمانے کے علماء بڑے لمبے لمبے چوغے پہن کے، ہرے پیلے کالے سفید، اور سوال کیا کہ ہم ہرا دیں گے، کئی سوال۔ یہ
موسیٰ اور خضر کا کیا قصہ تھا؟ باغ والے کون تھے؟ یہ ذوالقرنین کون تھا؟ ہسٹری والے اس کی صاف تصویر نہیں بتا سکتے، تو ایک امی جس نے قلم ہاتھ میں نہ پکڑا ہو وہ بتا سکے گا؟ وہ یہی سمجھ کے آئے تھے۔ لیکن سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے دنیا میں کسی سے علم نہیں سیکھا، لیکن یہ علم اللہ نے آپ کو دیا تھا، یہ وہی بھی علم ہے، تو اس علم کے مقابلے کی کوئی چیز نہیں۔ اس ہلکی سی تمہید کے بعد یہ عرض کرتے ہیں کہ تم سے سوال کرتے ہیں کہ ذوالقرنین کون ہے؟ وہ اپنی دانش میں سمجھتے تھے کہ ایک کا جواب دے دیں، کہیں کہ نہ پڑھے ہوئے ہیں، نہ کہیں اسفار کیے ہیں، نہ علماء کی صحبت حاصل ہے۔ ارے کسی کے پاس بیٹھے بھی نہیں دو زانو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے ایک ہی لفظ میں فرمایا کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم پڑھائیں گے تو تمہارے بھولنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ ان کو اللہ نے پڑھایا ہے، کسی انسان نے نہیں پڑھایا۔ انہی کا علم صنعت کے لیے سارے انسانوں کے لیے محتاجی کا سبب ہے۔ جو وہاں تک نہیں پہنچے گا اس کے علم کی کوئی سند ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ذوالقرنین کون تھا؟ ان کا لفظ ہے، اس کے متعلق بتاؤ نا کون ہے، کیا ہے؟ حضرت سے فرمایا کہ قل ساتلو علیکم منہ ذکرا، ہاں میں تم کو اس کا تذکرہ کر کے بتاتا ہوں۔ ذکرہ کا لفظ ہے، قصہ برائے نصیحت ہے۔ قصہ گوئی اور صرف قصے بیان کرنا یہ مقصد قرآن کا نہیں ہے، میں تلاوت کر کے سناتا ہوں اس کا کچھ مذکور، یہ شاہ صاحب کا ترجمہ۔ انا مکننا لہ فی الارض، جو اللہ تعالیٰ کا قول ہے، زمین میں ہم نے اس کے پاؤں جما دیے۔ سلطنت اکھڑی اکھڑی نہیں تھی، کوئی ہلا دے ہوئے اس کو، بڑی زبردست سلطنت کا مالک۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ حضرت سلیمان اور داؤد سے بھی پہلے کا کوئی آدمی ہے۔